बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल का सवाब नियतों से है और हर आदमी के लिए वही है जो उसने नियत की। जिस शख्स की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हो तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, और जिस शख्स की हिजरत दुनिया हासिल करने के लिए या किसी औरत से निकाह के वास्ते हो तो उसकी हिजरत उसी के लिए होगी जिसकी तरफ उसने हिजरत की है। इंसान की असली पहचान उसके अच्छे अखलाक से होती है। जो शख्स लोगों से नरमी से बात करता है और गुस्से पर काबू रखता है, लोग उसकी इज्जत दिल से करते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत इंसान की सेहत और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इससे पूरे दिन ताजगी महसूस होती है और काम में दिल लगता है। हर इंसान को अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए। एक गलत बात कई रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। खाना हमेशा बैठकर और आराम से खाना चाहिए। जल्दी जल्दी खाने से पेट पर बोझ पड़ता है और हाजमा कमजोर हो सकता है। रोजाना थोड़ा पैदल चलना जिस्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे खून की रवानी बेहतर रहती है और सुस्ती कम होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग चुस्त रहे तो रोज कुछ वक्त किताब पढ़ने की आदत डालें। ये सोचने और समझने की ताकत बढ़ाती है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर इंसान को बाद में पछतावा देता है, इसलिए नाराजगी की हालत में थोड़ा सब्र करना बेहतर होता है। रात को देर तक जागने की आदत सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। समय पर सोना और समय पर उठना शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। घर में सफाई रखने से कई बीमारियों से बचाव हो सकता है। साफ माहौल इंसान को सुकून भी देता है और सेहत भी बेहतर रखता है। जो लोग हर बात पर शिकायत करते हैं वे अक्सर अपनी खुशियां खुद कम कर लेते हैं। शुक्र अदा करने वाला इंसान ज्यादा सुकून महसूस करता है। ज्यादा नमक का इस्तेमाल सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता। खाने में कम नमक रखना हमेशा बेहतर होता है। मुस्कुराकर बात करने वाला इंसान लोगों के दिल में जल्दी जगह बना लेता है। अच्छी बात और अच्छा व्यवहार बड़ी नेमत है। खाली पेट बहुत ज्यादा चाय पीना कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सुबह हल्का नाश्ता करना बेहतर माना जाता है। अगर आप अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सुबह की शुरुआत दुआ और अच्छे ख्यालों से करें। इससे दिल को सुकून मिलता है। रोजाना कुछ वक्त अपने माँ बाप के साथ बिताना चाहिए। उनकी दुआएं इंसान की जिंदगी में बरकत लाती है। अच्छी नींद इंसान की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कम नींद से चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस हो सकती है। हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इल्म इंसान को बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले दूसरों की इज्जत करना सीखें। वही अच्छे किरदार की निशानी है। किसी जरूरतमंद की मदद करने से दिल को खुशी मिलती है। छोटी मदद भी किसी की जिंदगी आसान बना सकती है। रोजाना कुछ मिनट गहरी सांस लेने की आदत तनाव कम करने में मदद कर सकती है। इससे मन को आराम मिलता है। जो इंसान अपने वादे पूरे करता है लोग उस पर भरोसा करते हैं। भरोसा कमाना आसान नहीं लेकिन बहुत कीमती होता है। खाने के बाद थोड़ी देर टहल लेना हाजमे के लिए अच्छा माना जाता है। इससे भारीपन कम महसूस होता है। अपनी बातों में सच्चाई रखना इंसान की सबसे बड़ी ताकतों में से है। झूठ कुछ समय का फायदा देता है लेकिन भरोसा खत्म कर देता है। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से आंखों पर असर पड़ सकता है। बीच बीच में आंखों को आराम देना जरूरी है। सुबह की ताज़ी हवा में कुछ देर बैठना मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। इससे ताजगी महसूस होती है। जो लोग दूसरों की बुराई में वक्त बिताते हैं वे अक्सर अपनी तरक्की पर ध्यान नहीं दे पाते। बेहतर है खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। घर का बना खाना बाहर के खाने से ज्यादा बेहतर और फायदेमंद माना जाता है। इससे सेहत बेहतर रहती है। अपने बच्चों से प्यार और नरमी से बात करें। अच्छे लफ्ज उनके दिल और सोच पर अच्छा असर डालते हैं।
روزانہ قرآن کی تلاوت یا اس کا ترجمہ پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو نیک راستے کی یاد دلاتا ہے۔ زیادہ دیر تک ایک وہی جگہ بیٹھے رہنا شریر کے لیے اچھا نہیں ہے، بیچ بیچ میں تھوڑا چلنا پھرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یادداشت بہتر رہے تو دماغ کو نئی چیزیں سیکھنے میں لگائیں، یہ اچھی عادت ہے۔ ہر انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، جو وقت چلا جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ کسی سے حسد کرنے کے بجائے اس کی اچھی باتوں سے سیکھ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس سے دل صاف رہتا ہے۔ روزانہ تھوڑا پھل کھانا شریر کو ضروری وٹامن دینے میں مدد کرتا ہے، یہ اچھی صحت کے لیے فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے مان لینے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، غلطی سدھارنا سمجھداری کی نشانی ہے۔ صاف پانی اور صاف کھانا اچھی صحت کی بنیاد مانے جاتے ہیں، صفائی کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ جو انسان دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے اس کا دل زیادہ سکون میں رہتا ہے، ناراضگی دل پر بوجھ بن جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی باتیں اور اچھے اخلاق سکھانا سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ ہر دن کچھ دیر اپنے رب کو یاد کرنا دل کو بے چینی کم کرتا ہے اور انسان کو سکون دیتا ہے۔ زیادہ چنتا کرنے سے صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، بہتر ہے حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور امید بنائے رکھیں۔ اچھے دوست انسان کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اس لیے ہمیشہ نیک اور سمجھدار لوگوں کی صحبت چنیں۔ کسی بھی کام میں جلد بازی کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا بہتر ہوتا ہے، سمجھداری اکثر نقصان سے بچاتی ہے۔ صبح کا ناشتہ چھوڑ دینا اچھی عادت نہیں مانی جاتی، ہلکا ناشتہ دن بھر طاقت دیتا ہے۔ زیادہ دیر بھوکے رہنے سے کچھ لوگوں کو کمزوری محسوس ہو سکتی ہے، سمے پر کھانا کھانا بہتر رہتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے اور چشمے کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے تو سونف کا استعمال آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ روزانہ تھوڑی سونف کھانا آنکھوں کی صحت کے لیے اچھا مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ پرہیز بھی ضرور کریں، موبائل اور ٹی وی کم دیکھیں، رات میں زیادہ دیر تک جاگنے سے بچیں، دھول اور دھوؤں سے آنکھوں کو بچائیں اور اچھی غذا یعنی اچھی خوراک کھائیں۔ گاجر، ہری سبزیاں اور پھل اپنے ڈائٹ میں شامل کریں۔ روزانہ تھوڑا وقت اپنے پریوار کے ساتھ بتانے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور دل میں خوشی ملتی ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ امیر ہونا ضروری نہیں، اچھی بات اور مسکان بھی مدد بن سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے دن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھنے کے بجائے دعا پڑھیں۔ کھانے میں سلاد شامل کرنا صحت کے لیے اچھا مانا جاتا ہے، یہ ہاضمے میں مدد کر سکتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا نیک دلی کی نشانی ہے، اس سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ دعا سے پہلے پرہیز اور پرہیز سے پہلے عقل ضروری ہے۔ جو قدرت کو سمجھے وہ بیماری سے بچے، صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ ناظرین، رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور جسم میں ہمیشہ 20 سال جیسی جوانی طاقت بنی رہتی ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کا برتاؤ تھکا دیتا ہے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو دل کی آگ کو بند کر دیتا ہے اور منہ کی زبان کو کھول دیتا ہے۔ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگا لیا کریں، بس یہی ایک عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد سوتے رہنا صرف سر درد کی ہی وجہ نہیں بنتا، بلکہ اس سے انسان کو بھولنے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ جو لوگ آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ ناظرین، زندگی میں ہر چیز کا حساب رکھا کریں، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے آخر کیا کیا ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اگر سانس لیتے ہوئے سینے میں تنگی محسوس ہو تو سبز الائچی کو پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی آدھا رہ جائے، اسے گھونٹ گھونٹ پئیں، سانس کا راستہ کسی کھلے ہوئے گلاب کی طرح
کھل جائے گا۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ ناظرین، دو چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہے: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر اور اچھے الفاظ سے جواب دینا۔ ناظرین، مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑے پھول رہے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لیں، جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ ناظرین، جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ جلد پورا نہیں چھوڑتا تو سمجھ جائیں کہ آپ ایک پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ ناظرین، سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں تو نیند جلد آئے گی۔ دوستو، سونف، مصری اور بادام کا حلوہ بنا کر مکس کر لیں، رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ دودھ کے ساتھ کھائیں، دھندلی نظر تیز ہو جائے گی۔ سر کی خشکی کا علاج: مٹھی بھر نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں ابالیں اور اس سے سر کو دھو لیں، خشکی اور جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ کلونجی اور 1 چمچ شہد گرم دودھ میں ملا کر پی لیں، ساتھ ہی ناف یعنی ڈھوڑی کے نیچے اور رانوں کی جوڑ پر سرسوں یا زیتون کا تیل ہلکا سا مساج کریں۔ یہ ٹوٹکا جسم کی توانائی بڑھاتا ہے، اعصاب مضبوط کرتا ہے، خون کی گردش بہتر بناتا ہے اور مردانہ کمزوری کو جڑ سے ختم کرنے میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ بیسن کی روٹی کھائی جائے اور چکی کا آٹا استعمال کیا جائے تو آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بنا مت کریں، یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔